ایک بات بہت ضروری ہے، پھر رہ نہ جائے اس لیے مجبوراً بات عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں، بہت دھیان سے سننا دوستو، ویلنٹائن ڈے کے بارے میں ہے، حضرت مولانا محمد طفیل صاحب یہ بنوری ٹاؤن سے جو رسالہ نکلتا ہے بیانات، اس میں سے میں نے فوٹو کاپی کرائی ہے، بہت تفصیل ہے، لیکن حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم ضرور پہلے لوگوں کی روش اور طریقے کی مکمل طور پر اتباع کرو گے۔ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تم ضرور پہلے لوگوں کی روش اور طریقے کی مکمل طور پر اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تم بھی ان کی پیروی میں وہاں داخل ہوں گے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں کیا؟ پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں کیا؟ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ یعنی یہی مراد ہے کہ یہود و نصارہ جو کرتے تھے تم نعوذ باللہ اس کی پیروی کرو گے۔ فرمایا کہ 1450 سال پہلے کی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی آج حرف بحرف ہم پر صادق آ رہی ہے۔ یہود و نصارہ کی جملہ خرابیاں امت مسلمہ کے اندر سرایت کر چکی ہیں۔ ابھی ایک خاتون نے کسی خاتون کو نصیحت کی، وہ رونے لگی، کہا یہ گناہ آپ کر رہی ہو، میرے شیخ کا پچھلے جمعرات میں بیان ہوا تھا، یا کسی مرد نے نصیحت کی کسی کو کہ یہود و نصارہ ہماری نقل میں روزہ رکھتے ہیں، ہماری نقل میں داڑھی رکھتے ہیں، ہماری نقل میں شب برات شب قدر کرتے ہیں، جو اور چیزیں گنا دی، تو وہ رونے لگی اور کہا کہ بس ٹھیک ہے، آج کے بعد میں یہود و نصارہ کی نقل نہیں کروں گی، اور ہم ان کی نقل کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ ان کی خرابیاں ہمارے اندر آ چکی ہیں، شراب نوشی، جوا، فحاشی، اریانی، فیشن، قتل و غارت گیری، بددیانتی، رشوت خوری، حرام عشق۔ اب آج کے حساب سے تو پرانا ہے، آج کے حساب سے ویلنٹائن ڈے، یوٹیوب، فیس بک، مہندی، مایوں، سہرا بندی، سالگرہ۔ ابھی ایک جگہ بچی ماشاءاللہ نیکی پر چل رہی ہے، وہ فوراً جو ہے برتھ کی پیدائش کی تاریخ لے لیتے ہیں۔ اب اپنے گھروں سے کون مائیں ہیں جو اپنے جوان جوان بیٹیوں کو گفٹ اور یہ لے کر بھیج رہی ہیں، جاؤ سہیلی کے یہاں سالگرہ کرو جا کر؟ کون مائیں ہیں یہ جو اپنے بیٹیوں کو وہاں بھیج رہی ہیں؟ کیا کریں گی یہ بچیاں آپس میں؟ یہ تو نیک گرانا تھا، اللہ نے فضل فرما دیا۔ وہ بچیوں کو جب ان کی ماں نے سمجھائی یہ باتیں تو بچیاں پریشان ہو گئی کہ آپ ہمارے اسکول میں دینیات کی ٹیچر بن جائیں، ہمیں یہ چیزیں سمجھائیں۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں سمجھاتا، کون سمجھائے گا؟ اسلامک کا سبجیکٹ عورت پڑھا رہی ہے، بے پردہ، گریبان چاک کیے ہوئے، فیشنیبل، چست لباس، باریک لباس، بے عمل، اور اسلام پڑھا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اور پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں مستیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پس پش ڈالنا مسلمانوں کی ایک بڑے طبقے کی روایت بن چکی ہے۔ اس سے بڑھ کر المیہ یہ ہے کہ نوجوان نسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی بجائے یہود و نصارہ کی روایت کو رواج دینے میں اہل مغرب کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، جو تاریخ کے کسی تاریخ گوشے میں پڑے پڑے اپنا وجود کھو چکی تھی یہود و نصارہ۔ آج روشن خیالی کے بھور نے ان مردہ روایات اور تہواروں کو اتنا تر و تازہ کر دیا ہے کہ ان کے سامنے مسلمانوں کی اپنی روایت مرجائی بھی معلوم ہو رہی ہیں۔ جو نہ کرے تو حیران، اگر کوئی داڑھی رکھے، ارے یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی، تو کون سی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ برقع پہن لیا، ارے اس عمر میں برقع، تمہارے رشتے کیسے آئیں گے؟ غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاتے، پھر بیٹیوں کے رشتے کیسے آئیں گے؟ خود تمہارے گھر چل کر آئیں گے، انشاءاللہ گھر چل کر آئیں گے، اللہ کو جو راضی کرتا ہے، اور آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہود و نصارہ اپنی نفسانی خواہشات کے بل بوتے پر ایسے لچر رسومات کو رواج دے رہے ہیں جن کا نام و نشان تک ان کی بنیادی مذہبی کتابوں میں موجود نہیں، اور ہماری نئی نسل بھی ان کے پیروی میں اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ مغرب کی طرف سے آنے والے ہر تہوار اور ہر رسم کو شرف قبولیت بخش رہی ہے۔ یہ تہوار محض ایک یادگاری نہیں، فحاشی اور اریانی پھیلانے کے لیے وہ کبھی ذریعے ہیں جن کے بدولت اہل مغرب ہمارے مشرقی روایات کا گلا گھونٹ رہے ہیں، بلکہ ہم خود اپنے ہی گھر کو جلانے کے لیے اس لشکر کے ہر اول دستے کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ کیسے؟ باپ دے رہا ہے 50 روپے بیٹی کو، جاؤ سب چیزیں لال لال لو اور جاؤ 5 اسٹار ہوٹل میں کمرہ بک کراؤ، اور جس سے تجھے محبت ہے اس کے ساتھ باتیں کرو تاکہ تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔
ایسا سفر پر بھیج دیتے ہیں لڑکے لڑکی کو کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، پھر 9 مہینے کے بعد گود میں انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے تو کسی کو چہرہ دکھانے کے لیے قابل بھی نہیں رہے۔ انہی بےہودہ رسومات میں سے ایک ویلنٹائن ڈے ہے۔ اہل مغرب کا بھیجا ہوا یہ حرام تحفہ بڑی تیزی سے ہماری ثقافت کا حصہ بن رہا ہے۔ مغرب والے اسے ایک مقدس تہوار کا درجہ دیتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اہل مغرب کی اندھی تقلید میں ویلنٹائن ڈے منانا باعث فخر سمجھتے ہیں اور صرف فضول اور بے فائدہ رسم پر لاکھوں روپے چند گھنٹوں کے لیے پھونک ڈالتے ہیں۔ اب اس کے بعد جس کو تفصیل چاہیے غرفت السالکین سے لے لیں۔ فرمایا کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس کا آغاز کب ہوا اور یہ زہر مسلمان معاشرے میں کب سے پھیلنا شروع ہوا۔ آئیے ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کے دروازے پر دستخط دیتے ان کی اپنی کتاب سے انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں لکھا ہے، تفصیل لکھی ہے کہ ایک پادری تھا اور جس کی پادری کنڈیشن نہیں ہوئی تھی ابھی، اور یہ بدماشیوں میں مبتلا تھا، تو اس بدماشیوں کے ساتھ اس نے یہ شروع کیا یہ، اور اس نے لکھا ہے کہ ویلنٹائن ڈے مجازی حرام عشق و محبت کی بدبودار فضاؤں میں جینے والوں کا تہوار ہے۔ اس کا آغاز 14 فروری کو ویلنٹائن نامی سینٹ ویلنٹائن کسی پادری نے کیا تھا۔ اس پادری نے ہی اسے عشق و معشوق میں ملوث جوڑوں کے لیے خاص کیا تھا، اور وہ اس کی یادگار میں محبت کی یادیں تازہ کرنے کے لیے دن مناتے تھے۔ اور مزید تفصیل لکھی ہے کہ سینٹ ویلنٹائن کے نام پر منایا جانے والا حرام یوم محبت 14 صدیاں پرانا تہوار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کل تقسیم ہونے والے گریٹنگ کارڈز کو بھی اس ویلنٹائن ڈے میں رواج ہو۔ پھر اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ پادری کی یاد میں منایا جاتا ہے یہ دن، اور اس وقت وہ پھول دیتے تھے اور صرف کارڈ دیتے تھے، اور آج لڑکا اور لڑکی جا کر بےہودہ اور بے حیا اور زنا اور بدماشی کے کام کر کے سائیگات گزارتے ہیں، اور مسلمان بیٹیاں آگے بڑھتی ہیں۔ کاش کہ اس بیان کو ہمارے دوست یہ تو کاٹ کر رکھیں گے الگ، کاش ہمارے اس کو اور خوب آگے پھیلائیں۔ غالباً سب سے پہلے حرام محبت کے نام پر اور کارڈ پھول وغیرہ بیچنے کی داغ بیل سینٹ ویلنٹائن نے ڈالی۔ اور تقریب اور سنیے، مورخین کا کہنا ہے کہ ویلنٹائن روم کے کیتھولک چرچ کا ایک عیار پادری تھا اور زنا میں مبتلا ہوتا تھا، اور بادشاہوں کے جنگ کے اندر کنوارے نوجوان بڑے جوش جذبے سے لڑتے تھے، تو انہوں نے پھر شادیاں شروع کر دی، تو انہوں نے پھر شادی پر پابندی لگا دی، تو اس حرام عشق کے اندر یہ ویلنٹائن ڈے مناتے تھے۔ بہت تفصیل لکھی ہے اس کے اندر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دوران قید سینٹ ویلنٹائن نے جیلر کی بیٹی پر وہ عاشق ہو گیا تھا جو نابینا تھی، اور اس کے عشق میں جو ہے وہ جب لڑکی چلی گئی تو یہ اس طرح اس کے یاد میں پھولوں کا بھیجنا کارڈ شروع کر دیے۔ یہیں سے 1400 سال پہلے ویلنٹائن ڈے کا آغاز ہوا۔ یہ سب لکھا ہوا ہے ان کے بڑی بڑی کتابوں کے اندر۔ سینٹ ویلنٹائن کلاڈیس روم کے خلاف کام کرتے ہوئے کلاڈیس دوئم کے خلاف کام کرتے ہوئے مارا گیا۔ یہ پادری اور طبیب بھی تھا۔ اس طبیب کا ہونا عام مورخین کے اس بیان کردہ واقعوں کو تقویت دیتا ہے جو جیلر کی نابینا بیٹی اور سینٹ ویلنٹائن کے ساتھ منسوخ تھا، یعنی کہ ان کے حرام عشق میں تھا۔ جب سینٹ ویلنٹائن کو جس گیٹ پر پھانسی دی گئی اسے ویلنٹائن گیٹ کہا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سے جوڑے وہاں جمع ہو کر 14 یا 15 فروری کو ویلنٹائن کے یاد میں اظہار محبت کرتے ہیں اور باہم بغل گیر ہوتے ہیں، کیونکہ ویلنٹائن نے بھی نوجوانوں کو ملانے کا یہی حرام طریقہ ایجاد کیا تھا۔ بڑی تفصیل لکھی ہے، مجھے تفصیل سے کوئی واقعہ نہیں، مجھے تو 2 حدیث پاک سنانی ہے، انشاءاللہ تعالی یاد دلائیے گا۔ سینٹ ویلنٹائن کو پھانسی دیے جانے کے بعد اس کی تحریک اس انداز میں نہ چل سکی جس طرح اس نے شروع کی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ رسم قصبوں اور دیہاتوں تک محدود ہو گئی، اور بلاخر اسے صرف ویلنٹائن کی شخصیت سے متاثر حلقے ہی منانے لگے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ گزرتے زمانے کے پڑھنے والوں نے اس گرد و غبار کو دھندلا کر ڈالا، اور دھیرے دھیرے یہ رسم عالمی نقشے پر قصہ پارینیاں بن گئی۔ بہرحال یہ روایتیں جیسی بھی ہیں لیکن کفار کی طرف سے ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ویلنٹائن کی خفیہ تحریک کا آغاز ماہ فروری میں ہوا، اور پھر لکھا ہے پھر کس طرح یہ آگے بڑھا، کیا ہوا، کس طرح ہوا، سب جگہ لکھا ہے۔
اور پاکستان میں پہلی دفعہ یہ 1990 کے اندر شروع ہوا۔ ملکہ وکٹوریہ ہر سال فروری کے دوسرے ہفتے میں کارڈ اور پھول منگوا کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھیجتی، اور پبلک نے ملکہ کی ابتدا کی برطانیہ میں۔ یوں یہ رسم برطانیہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی، لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے۔ اب غور سے سنیے گا جو بتانا ہے آپ کو۔ ویلنٹائن ڈے کی پاکستان آمد 1990 کے بعد میں ہی اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ 1990 میں آیا، اور اس سے ہمارے پاکیزہ معاشرے پر مسلط کرنے والے کون عناصر ہیں؟ اس کا جواب بظاہر بہت واضح ہے۔ ویلنٹائن ڈے کو اس پاک سرزمین پر رواج دینے والے وہ مادر پدر آزاد مخلوق ہے جس کی ذہنی آبیاری مغربی فلسفہ فکر کا دخل ہے، جو شروع سے تربیت لے کر لڑکیوں کے ساتھ اور آزاد پڑھے، جن کی پرورش اور تعلیم و تربیت اس ماحول اور ان اداروں میں ہوئی جہاں بدن پر پورا لباس پہننا معاشرتی عیب تصور کیا جاتا ہے۔ اس معاشرے کی لڑکیاں پھٹے ہوئے لباس پہنتی ہیں۔ ارے بھائی ایسے سو رہا ہے، آگے آپ لوگ بھی تو بیان کرتے ہو، جب سنو گی نہیں تو بیان کیا خاک کرو گے کوئی؟ اتنا ملک کو کیسا بیڑا غرق کر دیا اس چیز نے۔ ان لوگوں نے وطن عزیز میں ویلنٹائن جیسے رسموں کو عام کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تو اس وقت اس کا دائرہ کار محدود تھا۔ یہ لوگ کراچی اور لاہور کے چند بڑے ہوٹلوں میں اکٹھے ہو جاتے اور ناچتے اور شباب کی مجلسیں گرماتے۔ ان لوگوں نے اپنے کاروباری اور حلقوں سے وابستہ افراد کو ان مجلسوں میں دعوتیں دینا شروع کی، کیونکہ یہ بڑے لوگ تھے، دوسرے کیسے انکار کرتے۔ وہ متاثر ہوئے تو انہوں نے اس ذلیل رسم کو اپنے حلقہ احباب میں متعارف کروایا، اور یوں یہ طوفانی ریلا چلتا رہا۔ آج ویلنٹائن ڈے کے طوفانی ریلے ہماری ثقافت، نعوذ باللہ، ہماری تہذیب کو بہا کر لے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ویلنٹائن ڈے منانے والے طبقات: نمبر 1، پہلا طبقہ سیکولر ذہنیت رکھنے والے اونچے درجے میں جو عیاش لوگ ہیں، جن کے لیے ایسے امور کی ترویج اور سرپرستی کے لیے سبب مال اور زر کا مغرب نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے باقاعدہ، اور یہی لوگ ہمارے معاشرے میں مغربی رسوم کو، چاہے وہ ویلنٹائن ڈے ہو، چاہے نیو ایئر ڈے ہو، چاہے کرسمس ہو، چاہے مہندی مایوں سہرا بندی ہو، اس مغربی رسوم کو رواج دینے کے اصل ٹھیکیدار یہ ہیں۔ ان کے ہاں ویلنٹائن ڈے کا اہتمام اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں کیا جاتا ہے۔ فروری کی آمد پر بڑے ہوٹلوں کے حال بک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 14 فروری کو انہی ہوٹلوں میں مرد اور عورت، رقص و سرور اور شراب اور کباب کی محفلیں گرمائی جاتی ہیں، اور مسلمان بیٹیاں بھی شراب پیتی ہیں، اور یوں وطن عزیز کے سینے میں زہریلا ثقافتی خنجر بھونک کر چھٹ جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ ویلنٹائن ڈے منانے والا دوسرا طبقہ امیر اور متوسط درجے کے افراد پر مشتمل ہے۔ اس طبقے میں عموماً نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور نوخیز نسل داخل ہے، جنہیں میں مذہبی تعلیمات کی کوئی خاص شد بد نہیں ہوتی۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں دین نہیں پڑھایا جاتا اور دین کے حلقوں سے وہ بھاگتے ہیں۔ مغربی طبقوں کی تقلید کے شوق اور معاشرے پر چھائے ہوئے مغرب کے اثرات اور غلامانہ روش نے اس قسم کے لوگوں کی بھی خاص تعداد میں پیدا کر دی ہے، بلکہ در حقیقت اکثریت اسی طبقے کی ہے۔ یہ آوارہ گرد قسم کے لوگ ویلنٹائن ڈے جیسے دنوں کا انتظار کرتے ہیں، نیو ایئر کا انتظار کرتے ہیں۔ یوں ان موقعوں پر وہ تفریح کے عنوان سے اپنے دل کی حرام بڑھاس نکالتے ہیں۔ ہر بڑے شہروں میں ان لوگوں کی مختلف تفریح گاہیں ہوتی ہیں۔ یہاں مخلوط سیر و تفریح، فوٹوگرافیاں، موویاں، رقص اور موسیقی، کارڈوں اور پھولوں کے تبادلے اور مشرقی روایت کی پامالی کے مناظر سر عام دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، ان کو یاد رکھیے گا۔ اور حدیث پاک اب 2 عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 3 طبقہ ویلنٹائن ڈے کا دلدادہ تیسرا طبقہ ان عام پاکستانیوں کا ہے جو گھروں میں بیٹھ کر پھول، کارڈز، فون کال، SMS وغیرہ کے ذریعے اپنے دوستوں، عزیزوں اور نام محرم محبوبوں کو محبت و عشق کے پیغامات پہنچاتے ہیں، اور اس میں انگلش میں ایسے گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں، یہ میسیجز پتا ہوتا نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں، آگے بھیج دیا، اپنے بہن کو بھیج دیا، کسی کو بھیج دیا، وہ گندے گندے وہ انگلش میں لکھے ہوئے، یا اردو میں بھی اس کے مطلب 2 نکلتے ہیں حرام، اس کو بھیج دیا، محبت اور عشق کے پیغامات بھیجتے ہیں۔ آج کل بعض فون کمپنیوں کی طرف سے ویلنٹائن ڈے پر مخصوص میسج کسٹمر کو بھیجے جاتے ہیں، پھر وہ اسے آگے ارسال کرتے ہیں۔ یہ طبقہ ویلنٹائن ڈے پر پھیلی ہوئی فحاشی اور بے حیائی میں تو شریک نہیں ہوتا، لیکن اپنی کم عقلی اور تقلید مغرب کہ وہ لیگ پھینک کر چلے گئے اور ہم لیگ سونگ رہے ہیں،
تقلید مغرب کے شوق میں عام معاشرتی ماحول سے متاثر ہو کر اسے مناتا ضرور ہے، اور یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی انتہائی بڑا المیہ ہے جس کا سد باب ضروری اور لازمی ہے۔ در حقیقت یہ لوگ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور اس کے وسیع تر مضر اثرات سے پوری طرح واقف ہی نہیں، اور نہ ہی انہیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ یہ مغرب کی طرف سے کیا جانے والا وہ خطرناک ثقافتی وار ہے کہ باپ اپنے بیٹی کو خود ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے پیسے دے رہا ہے اور نامحرم کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ یہ مغرب کی طرف سے کیا جانے والا وہ خطرناک ثقافتی وار ہے جس کے زد میں آنے کے بعد جان اور ایمان دونوں خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر اس طبقے میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اصل حقائق اور اس کے منفی مضر اثرات کی اشاعت کی جائے تو شاید یہ طبقہ حق بات کو قبول کر لے۔ فرمایا کہ دو حدیث بات ذہن میں رکھو، جس نے جس قوم کی مشابہت کی اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ اس کو اٹھا دینا، دوست کو سو رہا ہے بڑے ٹھاٹ سے۔ جس نے جس قوم کی مشابہت کی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور جس نے جس قوم کی تعداد بڑھائی اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ یہ دو احادیث مبارکہ ہمیں اللہ کے پیاروں سے پھینک دیتے ہیں کہ چاہے وہ مہندی ہو، چاہے مایوں ہو، چاہے وہ مخلوط دعوت ہو، چاہے ولیمہ ہو، چاہے کوئی بھی گناہ کی دعوت ہو، چاہے سالگرہ ہو، چاہے مہندی مایوں سہرا بندی ہو، یہ کفار کی نقل، ہندوؤں کی نقل، ان کی تعداد بڑھانا ہے۔ جو ان دعوتوں میں شریک ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کی تعداد بڑھائی۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ جنت میں پتہ نہیں کتنے بڑے مقام پر ہوں گے، آج جتنا دیکھنا ہے ہم آپ کو دیکھ لیں، وہاں پتہ نہیں کب کب آپ کا دیدار ہوگا۔ فرمایا کہ المرء مع من حب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ وہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بچہ چل رہا ہے، جس کو تربیت مل رہی ہے، جو بیانات میں آ رہا ہے، جو سنت سیکھ رہا ہے، اللہ کے کرم سے چھوٹا معصوم بچہ بھی چل رہا ہے۔ ان دو حدیث مبارکہ کو اپنے ساتھ رکھ لیں، اور قرآن پاک میں اللہ نے 400 مرتبہ سے زیادہ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک وقت میں آنکھوں کا زنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا، قریب ہونا، زبان کا زنا، کان کا زنا، آنکھوں کا زنا، حرام محبت کے لیے دل گندا ہونا، اور ماں باپ کی پکڑ ہے۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آتش بازی کے لیے ماں باپ جو پیسہ دیتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا حرام کام کیا۔ اللہ نے تجھے پیسے نہیں دیے، تو پیسوں کا مالک نہیں ہے، اللہ نے تجھے بھیک دی۔ تو کون ہوتا ہے کہ اپنے اولاد کو برائی کی طرف لگانے والا؟ اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو کون ہوتا ہے انگریزی معاشرہ ان پر مسلط کرنے والا؟ تیرا میرا کام ہے ان پر دین کی محنت کرنا۔ خدا نہ خواستہ کوئی ٹیڑھا ہوتا ہے تو جس بچے کے بنیادوں میں دین کی محبت ڈالی جاتی ہے وہ ٹیڑھا ہونے کے بعد بھی اللہ اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے اہل مغرب کیا صرف تہوار ہی نہیں بلکہ فحاشی، عریانی، زنا پھیلانے کا ایک زبردست ذریعہ بھی ہے۔ اس کے ذریعے یورپی ممالک ہمارے معاشرے میں شراب، جوا، نشہ، جنسی عشق و محبت، زنا، شراب کی غلاظت پھیلا کر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ بعض یورپی تجارتی کمپنیاں عالمی سطح پر گلاب کے پھولوں کا کاروبار کرتی ہے اور اس دن لاکھوں ڈالر بٹورتی ہیں۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بھی اس دن گلابوں کا کاروبار عروج پر ہوتا ہے۔ الغرض ویلنٹائن ڈے پر استعمال ہونے والی شراب، ہوٹلوں کی بکنگ، کارڈوں اور پھولوں کا استعمال، حرام عشق کے وعدے مغربی معیشت کی کمر مضبوط کرنے کا ایک ٹھوس ذریعہ ہے۔ سارا پیسہ ان کے پاس جاتا ہے۔ بڑی بڑی ہوٹلیں کس کی ہیں؟ اگر کسی چیز کی فرینچائز بھی ہے، فرض کرو ریسٹورنٹ کی، پیزا ہٹ وغیرہ کی، چلو فرینچائز بھی ہے، لیکن وہ کمیشن کہاں جاتا ہے؟ بڑے بڑے ہوٹلیں 5 اسٹار کون سے مسلمانوں کی ہے؟ اگر کوئی ہوٹل ہے، میرٹ کے ہوٹل ہے، فرض کرو کسی مسلمان، مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے بولنا ہے اس کے بارے میں، فرض کرو کسی مسلمان کی ہے، لیکن وہ سارا رائلٹی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جتنی بکنگ ہوگی، جتنی یہ بدماشیاں ہوں گی، جتنے یہ ہال بک ہوں گے، ان کا پرسنٹیج کہاں جائے گا؟ یہودیوں کے پاس تو جائے گا۔ یوں یورپ ہمیں جرعہ زہر پلانے کے ساتھ ساتھ ہم سے خطی رقم بھی لوٹ لیتا ہے اور ہمارے ایمان کا بھی ڈاکو ہم اپنے آپ کو بنا دیتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کچھ اخبارات اور ٹی وی چینلز نیم برہنہ ترغیبی اشتہارات بھی شائع کرتے ہیں۔ یہ غلیظ اشتہارات نوجوان نسل کو مزید ابھارتے ہیں۔ ان اخبار والوں سے پوچھیں آپ کا روز کا پرافٹ لاکھوں کا ہے، تمہیں کس بھوک نے مارا ہے جو تم معاشرے میں گندگی پھیلا کر اپنے لیے ہمیشہ عذاب خرید رہے ہو؟
الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر ویلنٹائن ڈے کہ اس ترغیبی مہم کا حال مجھے ایک سکہ راوی سے ملا ہے جو ماشاءاللہ اب تقوی اور صالحین کی زندگی بسر کر رہا ہے اور ان خطرناک ایمان کش وادیوں سے ہو کر گزر چکا ہے۔ درد دل سے کہتا ہوں ویلنٹائن جیسی بےہودہ رسمیں وہ کڑکتی بجلیاں ہیں جو ہمارے ایمان کو جلا کر راکھ کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک بڑا طبقہ اس غلیل رسم کی زد میں ہے۔ اس وقت ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنی دعوت میں، دین کی دعوت میں اس کی تردید بھی شامل کر دیں اور اپنا درد دل حاصل کریں اور ان سادہ لوگ مسلمانوں تک پہنچا دیں جو مغربی رسوم کے ناپاک اثرات سے اپنا وجود آلودہ کر رہے ہیں اور ان کے گھٹا ٹوپ کفر کے اندھیروں نے انہیں بالکل رات کے اندھیروں کی طرح ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اس کو اپنے اپنے رشتہ داروں میں اور جو مناتے ہیں ان کو، جو نہیں مناتے ان کو بھی دیں، پتہ چلے کسی نے چھوڑ دیا آپ کا صدقہ جاریہ شروع ہو جائے گا۔ آج کل عشاء 8:30 بجے ہے تو انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد مختصر مجلس میں حرام اس سے بچنے کا طریقہ اور جو حضرت نے حسینوں کا پوسٹ مارٹم فرمایا انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ مار لیا پالا